نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لعاهد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، اگر ہے جنت میں تجھے جانے کا شوق تو پلہ تھام لے صحابہ کا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد و تکریم بزرگان دین عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے حق چار یار کا پرچار۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حق چار یار کا پرچار کرتے ہیں، ہم حق چار یار کے نعرے لگاتے ہیں، ہم حق چار یار کے نغمے پڑھتے ہیں، ہم حق چار یار کے قصیدے پڑھتے ہیں، ہم حق چار یار کی عظمت کے قائل ہیں اور ہم حق چار یار سے محبت اور پیار کرتے ہیں، کیونکہ حق یار کا پرچار اللہ تعالیٰ نے بھی کیا، اللہ کے پیارے محبوب نے بھی کیا۔ وہ اس طرح کہ میرے کائنات کے رب نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا، پھر ان ساری اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے رب نے بھی چار کو چنا اور چاروں میں سے پھر ایک کو چن کر رب کائنات نے سردار بنایا۔ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی۔ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ جل شانہ نے 4 مخلوقات کو چنا، ان میں سے ایک کو حیوان کہا، ایک کو انسان کہا، ایک کو ملائکہ کہا، ایک کو خالق کائنات نے ملائکہ کہا، ایک کو جنات کہا، ایک کو انسان کہا، ایک کو حیوان کہا۔ پھر ان چاروں میں سے اللہ نے انسان کو چن کر اپنی ساری مخلوقات کا سردار بنا دیا۔ پھر فرشتے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں سے بھی زیادہ تھے۔ پھر ان فرشتوں میں سے اللہ پاک نے 4 کو چنا، ان میں سے ایک کو جبرائیل کہا، ایک کو میکائیل کہا، ایک کو عزرائیل کہا، ایک کو اسرافیل کہا۔ پھر ان چاروں فرشتوں میں سے اللہ پاک نے جناب جبرائیل کو سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تو اسی طرح کائنات کے رب نے میرے پیارے اس دنیا کو جب وجود بخشا تو اس دنیا کے اندر خالق کائنات نے دن بھی بہت زیادہ بنائے تھے۔ ان دنوں میں بھی اللہ پاک نے 4 کو چنا، ایک کو یوم الجمعہ کہا، ایک کو یوم عرفہ کہا، ایک کو یوم ضحیٰ کہا، ایک کو یوم الفطر کہا۔ پھر ان چاروں میں سے اللہ پاک نے یوم عرفہ کو چن کر سارے دنوں کا سردار بنا دیا۔ کائنات کے رب نے راتیں بھی بہت زیادہ بنائی تھی، لیکن ان راتوں میں بھی 4 راتوں کو اللہ پاک نے چنا۔ ایک کو میرے پیارے شب معراج کہا، ایک کو شب برات کہا، ایک کو شب لیلۃ القدر کہا، ایک کو شب لیلۃ الجائزہ کہا۔ پھر ان چاروں میں سے رب کائنات نے لیلۃ القدر کو چن کے ساری راتوں کا سردار بنا دیا۔ تو میرے پیارے دنیا کے اندر مساجد بھی بہت کثرت کے اندر تھی، مساجد تو کروڑوں کی تعداد میں تھی، لیکن اللہ پاک نے مساجد میں بھی 4 مسجدوں کو چنا اور پھر ان چاروں میں سے ایک کو چن کر ساری مسجدوں کا سردار بنا دیا۔ ایک کو کائنات کے رب نے بیت اللہ کہا، ایک کو مسجد نبی کہا، ایک کو مسجد اقصیٰ کہا، ایک کو مسجد قباء کہا۔ ان چاروں میں سے بیت اللہ کو چن کر دنیا کائنات کی ساری مسجدوں کا سردار بنا دیا۔ پھر اس کائنات کے اندر اماموں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، پھر ان اماموں میں سے اللہ پاک نے 4 کو چن کر ائمہ 4 کا خطاب دے کر ائمہ 4 کے القاب سے نواز کر ان چاروں میں سے بھی رب کائنات
کائنات نے ایک کو چنا، پھر ان چاروں کا سردار بنا دیا، بلکہ سارے اماموں کا سردار بنا دیا۔ ان میں سے ایک کو خالق کائنات نے امام احمد کہا، ایک کو امام مالک کہا، ایک کو امام شافعی کہا، ایک کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا۔ پھر ان چاروں میں سے رب کائنات نے امام اعظم ابو حنیفہ کو سارے اماموں کا سردار بنا دیا۔ تو اسی طرح کائنات کے رب نے انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کتابیں تو بہت زیادہ اتاری تھی، لیکن ان میں سے چار کو اللہ پاک نے نمایاں مقام عطا کیا۔ ایک کو تورات کہا، ایک کو زبور کہا، ایک کو انجیل کہا، ایک کو قرآن مجید کہا۔ پھر ان چاروں میں سے اللہ پاک نے قرآن مجید کو چن کر دنیا کائنات کی ساری کتابوں کا سردار بنا دیا۔ تو میرے پیارے، اس کائنات کے اندر رب کائنات نے مہینے بھی 12 بنائے تھے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے منتخب کر کے نمایاں مقام عطا کیا۔ ایک کو خالق کائنات نے رجب المرجب کہا، ایک کو شعبان المعظم کہا، ایک کو خالق کائنات نے رمضان المبارک کہا، ایک کو خالق کائنات نے شعبان المعظم کہا، ایک کو رمضان المبارک کہا۔ پھر ان چاروں میں سے اللہ پاک نے چن کر رمضان المبارک کو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اسی طرح کائنات کے رب نے اپنے پیارے محبوب کو جانثار، وفادار، حبدار، عشاق رسول کم و بیش 1,24,000 دیے تھے، لیکن ان میں ساروں میں سے چن کر 4 کو نمایاں مقام عطا کیا۔ ایک کو ابو بکر کہا، ایک کو فاروق اعظم کہا، ایک کو عثمان ذی النورین کہا، ایک کو حیدر قرار کہا۔ پھر ان چاروں میں سے چن کر اللہ سبحانہ وتعالی نے صدیق اکبر کو سارے صحابہ کا سردار بنا دیا۔ اور پھر آپ غور کریں، جن جن چیزوں کو خالق کائنات نے چنا تھا، ساری کی ساری وہ چیزیں اپنی محبوب کی امت کو عطا فرمائی تھی۔ کہ مسجدوں میں بیت اللہ کو چنا، وہ بھی ہمیں عطا فرمایا تھا، وہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ مسجدوں میں بیت اللہ کو چنا، وہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ راتوں میں شب لیلۃ القدر کو چنا، وہ بھی ہمیں عطا فرمائی۔ مہینوں میں رمضان مبارک کو چنا، وہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو چنا، وہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ کتابوں میں قرآن مجید کو چنا، وہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر اس کائنات کے رب نے میرے پیارے صحابہ دیے، وہ بھی ہمیں دیے، اور صحابہ کے سردار ابو بکر صدیق بھی ہمیں دیے، اور ابو بکر صدیق کی محبت بھی ہمیں دی ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، جانساروں کی، وفاداروں کی، اور بالخصوص خلفائے راشدین کی، حق چار یار کی، تمام کی اللہ تعالیٰ قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ حضرات سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، میرے اس چینل کیفی آفیشل علوم القرآن یوٹیوب چینل 691 کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔